کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تو صرف اور صرف دین کو بنایا، اور پہلے وہ 6-7 سال تقریباً لگاتار دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے رہے، اور ان کی محنت ہمارے گاؤں ہمارے شہر کے سامنے ہے، کیسے کیسے نوجوانوں کو انہوں نے دین پہ لگایا۔ اور ایک دن ہماری سال کی جماعتوں کا جوڑ تھا، ہمارے کچھ ساتھی ان کے ساتھ بھی تھے، ایک دن کے اندر صرف اسی گاؤں سے 104 لوگوں کو انہوں نے 3 دن کے لیے نکالا۔ پھر اس کے بعد جی 2015 میں ہماری مرکز رشد و ہدایت خانقاہ سراجیہ میں پیر و مرشد حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب نے دامت برکاتہ، انہوں نے ہمارے کچھ علماء کو بلایا کہ بھائی الحمدللہ ہر اعتبار سے دین کی محنت چل رہی ہے، ہمارے اکابر کی جماعتیں ہیں، کام ہو رہا ہے۔ ایک ہمارے اکابر کی جماعت جو نظام کے حوالے سے محنت کر رہی ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، لہذا آپ لوگ اس جماعت کی بھی محنت شروع کریں۔ وہاں پہ ہمارے استاذ تھے، جتنا مجمع بیٹھا ہے کسی نہ کسی درجے میں ان کے استاد رہے، قاری عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کو ہماری تحصیل کی ذمہ داری دی گئی، اور ہمارے چکڑالہ سے مفتی امان اللہ صاحب کو ضلع کی ذمہ داری دی گئی۔ تو پھر قاری صاحب جب یہاں واپس آئے تو انہوں نے ساتھیوں کو بلایا، اس طرح مجھے تو ذمہ داری ملی ہے۔ تو پھر بھائی فیض صاحب اس محنت میں ایسے لگے، ایسی دلیری کے ساتھ لگے، تمام چیزوں کا مقابلہ کر کے کہ اس کی بھی بے مثال نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہاں الحمدللہ مندہ خیل میں جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا بھائی فیض صاحب کے گھر لگا، اور اس کے بعد اس اعتبار سے محنت کرتے رہے، وہ بھی ساتھ چلتی رہی، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دی، وہ بھی برابر اپنے ہفتہ وار گشت بھی ہوتے رہے، سروزے بھی لگتے رہے، چلے بھی رکھتے رہے، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگتا رہا، اور ساتھ یہ محنت بھی چلتی رہی۔ اور اس کے بعد اس ضلع میں تو نہیں کہہ سکتا، یہاں ہمارے علاقے میں پہلی مرتبہ غالباً عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہمارے اکابرین کی ایک جماعت ہے، اکابر وہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو محنت کر رہی ہے، حضرات بھی اسی محنت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو حضرت یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو عالمی مجلس کی رکنیت سازی ان کی جیب میں تھی، جو انہوں نے وفات سے چند دن پہلے ہی کاٹی تھی۔ مولانا سہیل صاحب ہمارے پاس لے کے آئے تھے تو ہم نے کٹائی، انہوں نے بھی کٹا۔ پہلی پرچی اس گاؤں میں جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کٹی وہ بھائی فیض صاحب کی تھی، اور ان کے بھائی بتا رہے تھے، بھائی عطا محمد صاحب، کہ مجھے وفات سے 3-4 دن پہلے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے 2 پرچیاں میرے پاس ہیں، یہ کوئی عام پرچی نہیں ہے، یہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جماعت کام کر رہی ہے، اس کی پرچی ہے، اور ایک میں نے اپنے لیے لی ہے اور ایک تیرے لیے کاٹی۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک محنت کی، اور ان کی محنت الحمدللہ سب حضرات کے سامنے ہے۔ تو ان کی ایصال ثواب، ان کی تعزیت کے حوالے سے بھی ایک عنوان ہے اس پروگرام کا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو بھی ان کا کچھ تعارف سامنے رکھ دوں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، انہاں جیری محنت کی تھی تبلیغ نے حوالے نہ، اساں یہ نیت کراں، اساں انہاں نے جنازہ ڈٹھا ہے، کتنے جنازے اساں پڑھ چکے ہیں، اس نے وچے تبلیغ نے اکابرین جیرے میاں علی مرکز نے امیر ہیں، امام ہیں، اور انہاں جنازہ پڑھوائے، کتنے علماء ہر
جیری ہر شعبے نے اندر محنت کرنے والے علماء اس جنازے میں موجود ہیں. اور بھائی دوست محمد صاحب بیٹھے ہیں کہ انہوں تعزیت نے حوالے نہ کتنے بڑے حضرت خواجہ سعید احمد صاحب خود آئے, خواجہ نجیب احمد صاحب علیحدہ آئے, خواجہ خلیل احمد صاحب نے پیغام بھیجا تعزیت کا, اور اس سے سب سے بڑے جو ہمارے یعنی تمام جماعتوں کی سرپرستی کر رہے ہیں قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تعزیت کا پیغام بھیجا. تو یہ تھوڑی جی گل نہیں تھی, یہ محنت نہیں گل. اس وجہ تو اسا نیت کراں کہ اتنی اکابر نہیں ساری جماعتاں اسا انشاءاللہ ہر اعتبار نال انہاں کو جتنا سارے کو ہو سکسی اسا مضبوط کرساں. چراغے زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے, چمن میں آئے گی فصل بہار ہم نہیں ہوں گے. چراغے زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے. چراغے زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے. چمن میں آئے گی فصل بہار ہم نہیں ہوں گے. چراغے زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے. چراغ